یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تبلیغ بھی دین کا کام ہے اور مبارک ہے، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے جو در بدر مٹی بر سر کائنات کو ایمان پہنچا رہا ہے، مگر مسالہ علم بھی ضروری ہے۔ تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے، جیسے حضرت شیخ الہند اور حضرت مدنی ہمارے بزرگ ہیں، اس طرح حضرت مولانا الیاس، شیخ الحدیث مولانا زکریا اور روح تبلیغ مولانا یوسف صاحب کاندیلوی، یہ سب ہمارے بزرگ ہیں، فخر و مفخر ہے ہمارا۔ یہ کام انہوں نے ان لوگوں کے لیے شروع کیا تھا کہ جو تفصیلی علوم پڑھنے سے معذور ہے بوجوہ اشغال زندگی، تو چلو یہ کچھ تو کرو۔ یہ نہیں کہ مولوی جو ہے نا بخاری و ترمذی بند کرے، ہدایت بیضاوی تبلیغ میں چلا گیا، یہ تبلیغ میں اور کھڑا ہے، لوگ کہتے ہیں کچھ باتیں ہیں جن سے دین میں بہت آسانی آ جائے گی، ان میں ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے جو لو کہ نحو میر سے بخاری تک آپ اس لیے پڑھ رہے تھے کہ عوامی باتیں کرو گے؟ آپ تو اگر ٹھیک ہے گئے تو مشکات اور ترمذی پڑھ کے سنائیے، ہدایہ اور فتاوی شام سے مخلوق کو فتاوا سناؤ، اپنے مقام کا استعمال کرو۔ عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمی شد سپاہی۔ تبلیغی جماعت آئی یہاں ایک دفعہ، امیر صاحب بہت قابل آدمی تھے، 13-14 آدمی وفد آئے علماء کے پاس جاتے، یہاں سامنے چارپائی پہ بیٹھتے تھے، ہم بیٹھ گئے، کہنے لگے علماء ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں۔ میں سنتا رہا، میں نے کہا بھائی چائے لاؤ، پلاؤ ان کو چائے، میں خدا اس پخیر پاس ہی توڑتا ہوں نا وہاں۔ ان میں ایک تھا وہ بہت بولنے کا شوقین تھا اور وہ ملکوں کا سفر کر چکا تھا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مولانا سلیم اللہ خان فاضل دارالعلوم دیوبند ہے، اس طرح ان کے ہاں جو باہر ملک میں گئے ہو یہ بہت بڑی ڈگری ہے، اس نے ملکوں کا سفر کیا تھا۔ اللہ، وہ باتیں کر رہا تھا، میں سن رہا تھا، کہنے لگے علماء کے بغیر تو جنت میں بھی 20 نہیں ہو سکتا، یہ جنت کے چودھری ہوں گے۔ میں نے کہا یہ حدیث موضوع ہے، مکذوب ہے، اور مکذوبات بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ پھر 2-3 اور باتیں کہی، وہ میں نے رد کر لی۔ اخیر میں متوجہ، میں نے کہا بات سنو، کس چیز کی تبلیغ کرتے ہو؟ مثلاً آپ کیا سکھاتے ہیں؟ ہاتھ دھولے سنت ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دائیں ہاتھ سے کھائے اپنے ساتھ، یہ سنت ہے کہاں؟ میں نے کہا یہ کون سکھائے گا کہ پلیٹ کے اندر جو بریانی ہے وہ پیشاب پاخانہ ہے، تیجے اور چیلم اور برسی کا کھانا ہے اور اس کا، وہ کون سکھائے گا؟ آپ کا کام تو ختم ہو گیا۔ میں نے کہا وہ سکھائے گا جس نے دینی مدرسوں میں پورے علوم پڑھے ہو کہ نظر لغیر اللہ نجاست غلیظہ کی طرح گندگی ہے۔ میں نے کہا ہم حدیث و تفسیر کے درس میں یہ پڑھاتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ بھی دھو لیے، بسم اللہ شریف بھی پڑھ لیا اور آستین بھی چڑھا لیا اور اپنے سامنے سے بھی کھانے لگ گئے، مگر جو کھا رہے ہیں وہ کھانا نہیں ہے، وہ پھینکنے کا قابل ہے، غلط چیز ہے۔ امیر سے وہی دعاؤں کہ میری دعاؤں کہ میں لڑپ وہاں چاہ اتنی بھی نہیں دلا۔ تبلیغ سر آنکھوں پر ان کی مدد کرو جب آپ کی مسجد میں آئے، ایک وقت کی دعوت ضرور ان کی کرو، اس سے خزانے نہیں لوٹتے، رزق میں برکت ہوگی۔ امام ہے، آپ خطیب ہے، آپ ایک دفعہ اعلان بھی کریں کہ بھائی تبلیغی جماعت آئی، محلے والوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ اکرام ہے۔ سب کام کرو مگر دین کے مطابق، اور جہاں ان سے غلطی ہوتی ہے ان کی اصلاح کرے، خیر خواہ بن کر، دشمن بن کر نہیں۔ ہمارے لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں، انہی کی برکت سے لوگ داڑیاں رکھتے ہیں، کالج اور اسکولوں سے بچوں کو نکال کر مدرسوں میں بھیجتے ہیں، ٹیلی ویژن اور VCR گھروں سے نکل گئے، بیویوں نے شرعی پردہ شروع کر لیا اور بچیاں مدرسوں میں چلی آئی پڑھنے کے لیے۔ اس میں تبلیغی جماعت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، خیر کی جماعت ہے۔ تبلیغی جماعت کی بنیاد خیر پر ہے، کچھ غلطیاں بھی ہیں تو اللہ انجام بخیر کرے۔ اور وہ دوسری جماعت مغربی جو کل بیان کی تھی، امام خامس والی، تحریف القرآن والی جماعت، اس کی بنیاد شر پر ہے۔ یاد رکھنا، اگر
خیر کے کام بھی کرے، نتیجہ صفر ہو، اپنے پاس یاد رکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس شیطان مردود سے۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، اب وہ ایمان و اعمال کا دشمن ہو گیا۔ ہر وہ فرقہ جس کے بانی نے دین کی توہین کی، انبیاء، صحابہ اور مجتہدین کے خلاف باتیں کہی، وہ شیطان کی جماعت کا فرد ہے، اس سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس، پناہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں، یہی کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، یہی کلمہ حضرت علی بھی پڑھتے تھے اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی، ساری دنیا کے انبیاء اولیاء فرماتے اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی پناہ دینے والا صرف اللہ ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی زندہ، نہ مردہ، نہ درگاہ، نہ بابا، نہ قریب کا نہ بعید کا پناہ نہیں دے سکتا الا اللہ، مگر صرف اللہ۔ جو اس کے خلاف کرے، من الشیطان الرجیم، اس مردود سے بچ کے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاد رکھو، اگر اسلام میں کسی بزرگ، کسی زندے اور مردے، کسی نبی اور ولی کے پناہ دینے کا تصور ہوتا تو اعوذ باللہ کا کلمہ اپنی صحت کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ناقص کلمہ ہوتا کہ آپ تو نبیوں سے مانگ رہے ہیں، آپ کے ہاں تو درگاہیں بیٹھے دے رہی ہے، آپ کس منہ سے کہتے ہیں اعوذ باللہ؟ معلوم ہوا کہ جیسے اعوذ باللہ کا کلمہ قرآنیہ دو ٹوک فیصلہ ہے، اس طرح خدا کے سوا کسی زندے سے یا مردے سے بغیر اسباب کے مدد مانگنا یہ ناجائز اور اسلامی عقیدے کے خلاف بات ہے۔ اللہ اللہ ایج شیرین استنام، شیر و شکر می شود جانم تمام، آئے آئے اللہ اللہ ہے تو یہ جہان ہے، یہ نہیں تو جان بھی بے جان ہے۔ بسم اللہ، خدا کا کتنا پیارا نام ہے، سبحان اللہ۔ زمین و آسمان و عرش کرسی ہوئے سرمست پی کر جام اللہ، بہائے خون اگر تو عاشقوں کا تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ۔